کہ میرے مالک نے اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا؟ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر، ان کے اگلے شاگردوں پر، یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائی۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دیں، یمشی تکفیا ویقارب الخطا، آپ تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، کھلا پاؤں نہیں، ایسے نہیں، قریب، پاؤں چھوٹا، کندھے جھکے ہوئے، گردن آگے تھوڑی، اور چال میں تیزی، اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا۔ آپ چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی، تو آپ ایسے چلتے تھے اور وہ پیچھے بھاگتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے، لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل نظرہ الملاحظ، اب یوں دیکھتے تھے، یوں ایسے نہیں دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے، بلکہ یوں دیکھتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے۔ صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ یضحکان الیہ ویضحک الیہما، دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے، باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، چلے آپ کی نظر شرم و حیا ایسے ایسے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، اب مفتی حامد صاحب مجھے کہیں مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس تو میرے کول بھی نہیں ہمت، مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب، اتنی میری طاقت ہے۔ لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے پورا۔ میں قربان جاؤں، اس موبائل نے کتنی بد اخلاقی پھیلائی ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا، وہ موبائل دیکھ رہا، اور خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں، اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی، یہ گھروں میں 99.9% بلکہ 100% ہو رہا ہے، فون پہ لگے ہوئے، چھوٹا معصوم بچہ ماں سے بات کر، وہ فون پہ لگی ہوئی، ہاں ہاں بول کیا نا، سن دی پئیاں بھوک نہیں۔ آپ نے ذبح کر دیا۔ عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں، یہ لفظ عربی کا توجہ فرمائیں کا مطلب ہے، یہ توجہ کی تا ہٹاؤ تو نیچے سے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے آل کر، اب میری طرف چہرہ کر کے بات کر۔ میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے، سینہ بھی اس کو دیتے تھے، چہرہ بھی اس کو دیتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اب داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، یہاں ٹیک، اس کو نیچے اور یوں پکڑو، تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی تھی کہ آپ کسی دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے، یوں کرتے تھے ایسے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے کبھی بھی۔ عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ
ہر آدمی میں نا کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی. جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں. تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی، آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے. یا آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ یوں فرماتے رہے. واہ کیا صحابہ تھے کہ ہر شے ہم تک پہنچا. سبحان اللہ.